پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے. اس سفر میں چلتے چلتے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا کہ زمانہ برے لوگوں کی وجہ سے برا نہیں ہوتا. زمانہ تب برا ہوتا ہے جب اچھی بات کرنے والے لوگ, اچھی باتیں بتانے والے لوگ خاموش رہ جائیں. اس قول کے بعد میرے اندر ایک سوال اٹھا کہ میں کون ہوں؟ کیا میں ان لوگوں میں ہوں جو برے ہیں, یا میں ان میں شمار ہوتا ہوں جن کو یہ کام دیا گیا تھا؟ لیکن اس سوال کا جواب کئی لوگوں سے مانگنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ملا, سکون نہیں ملا. تو پھر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بے شک ہم نے نازل کیا جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا تم ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو میرا رب جس نے مجھے بنایا اس سے اچھا, اس سے زیادہ سچ بتانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں نے اپنے آپ کو جاننے کے لیے ایک اور کوشش کی کہ میں کون ہوں, میں کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں, مجھے یہاں کرنا کیا تھا. تو جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور قرآن کو دیکھتا ہوں اور جب اپنی ذات کو ریلیٹ کرتا ہوں تو معاملہ کچھ اور تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں تو تمام انسانیت کو سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ میں نے ہر بنی آدم پر کرم کیا ہے, لیکن یہ عجیب بات تھی, بڑی عجیب بات تھی جب میری نظر پڑی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 12 پر. کیونکہ اس زمین پر آج بھی 7 ارب انسان بستے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں میں نے سب پر کرم کیا, لیکن اس آیت میں کیا خاص بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں, تمہاری جان اور مال میں نے خرید لی ہے. دنیا میں تو انسان بے داغ چیزیں نہیں خریدتا, یہ میرا خدا کن کو خرید رہا ہے. پھر اپنی ذات پر غور کیا. پھر جب اس سے بات آگے بڑھی ناظرین, تو جامعہ ترمذی میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث نمبر 3001 ہے کہ مسلمانوں, اللہ کے نزدیک تم بہترین امت اور بہترین اور افضل انسان ہو. ناظرین, جب ان آیتوں کے اندر اور ان احادیث مبارکہ کے اندر اپنی ذات کو تلاش کرنے لگا تو پھر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے تو بتایا جا رہا ہے کہ میری اتنی اہمیت ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے مل رہا ہے. تو جب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پر رک گیا تو کیا بات کر دی میرے رب نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تم چنے گئے ہو. وہ رب تو سب کا ہے, سب پر اس کا کرم تھا, لیکن یہاں بات کچھ خاص ہو رہی تھی کہ مسلمانوں تم چنے گئے ہو, تم خاص امت ہو. تم انسانوں کو برائیوں سے روکو گے اور بھلائیوں کی طرف بلاؤ گے, یہ میرا کام تھا. لیکن آج شاید میں خود جو برائیوں کو روکنے والا انسان تھا, گناہوں کا ڈھیر بن گیا. گناہ چھوٹے کیا ہیں, گناہ بڑے کیا ہیں, گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں, گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں, یہ تو علامہ دین بتائیں گے, یہ تو مفتی صاحبان بتائیں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن بحیثیت ایک طالب علم مجھے تو صرف یہ لگتا ہے
کہ خدا سے بغاوت کا دوسرا نام گناہ ہے، اور شاید میں غفلت کے اس مقام پر ہوں جہاں اب گناہ نہیں لگتا۔ یہ پروگرام سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بھی کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو ضرور وہ شریک محفل ہو جائے۔ ناظرین، اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ایک سوال جو ہر پروگرام میں ہم آپ سے کرتے ہیں، قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں؟ یہ قرآن میں اسی سورہ میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کیا یہ سورہ نجم ہے یا یہ سورہ قمر ہے؟ آپ کے سوال کے ہم نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ مولانا شاہ حسین گردیزئی صاحب موجود ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آنے کا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آپ وائس چانسلر ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی کے۔ سر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ایک سوال میرا وہ یہ ہے کہ پہلے بتائیں ہمیں کہ یہ گناہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور اس نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ صحیح۔ لیکن اس زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، قبولیت سے اور عدم قبولیت کے حوالے سے، تو ان کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی اللہ نے جیسا فرمایا ہے ویسے اس نے رکھا ہوا ہو، اور اس کا عمل بھی ویسے ہی ہو جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ صحیح۔ ایک چیز کو اللہ جل جلالہ نے برا عقیدہ قرار دیا ہے جیسے شرک ہے، صحیح، تو وہ اس کے نزدیک برا ہی ہو، کبھی اس کا شائبہ بھی اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل ہے، تو عمل کو عمل صالح بھی کہا گیا ہے، عمل سیئہ بھی کہا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اب عمل صالح کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے، تو اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو اس کی اچھی زندگی ہوگی، صاف ستھری زندگی ہوگی۔ اگر وہ کسی مرحلے پر عمل سیئہ کو اختیار کرے گا تو وہ اس کی زندگی کا خراب ترین مرحلہ ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسانی عقیدے میں داخل ہیں اور ان کو انسان نے پورا کرنا ہے، جیسے اللہ کی توحید ہے، اسی کی عبادت ہے، اس کے غیر کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اس کے منفی ایک بات ہے جس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اسے نہایت ہی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور تحدید کے طور پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جس نے شرک کیا اور اگر اس نے اس سے توبہ نہیں کی تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا، ایسا گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اعمال ہیں انسانی کی، تو ان کی جو نظام ہے اس نظام میں بھی کچھ خراب اعمال آتے ہیں، تو ان خراب اعمال کے ذیل میں جو ہے نا وہ برائی ہیں جو انسانی معاشرے سے متعلق ہیں، دوسرے انسانوں سے متعلق ہیں، دوسرے انسان کی عزت، ناموس، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت نفس جو ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آدمی کو زندگی میں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور اپنے حوالے سے بھی اس بے اعتدالی کا خیال کرنا پڑتا ہے، کہیں اس کا ارتکاب نہ کریں۔ تو اس نافرمانی کو ہم گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب یہ گناہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں دوسرے لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک چیز اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو بڑے سن ہیں، بڑے گناہ ہیں، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ معاشرے میں جائیں، احتجاج ہر طرف ہو رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی املاک کو جلا دینا، گاڑیاں جلا دینا، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ کیا کہتے ہیں شریعت کے معاملے میں؟ ظاہر ہے یہ شدید ترین گناہ ہے کہ کسی کے مال کو ضائع کرنا، کسی کی جان کو ضائع کرنا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ تو گویا ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے جو ایک نیوز ہے ناظرین، ایک بریکنگ نیوز ہے، انشاءاللہ فوراً لوٹتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔